فذکر، پس محبوب آپ نصیحت کیجئے اور آپ ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، پس آپ اپنے رب کی نعمت کے صدقے میں نہ تو کاہن ہے نہ تو مجنون ہے، آپ تو عظیم الشان رسول ہیں. ام یقولون شاعر، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں. نتربص بہ ریب المنون، اور وہ کہتے ہیں نتربص، ہمیں انتظار ہے ان پر حوادث زمانہ کا. ریب المنون، حوادث زمانہ سے مراد یہ ہے کہ یہ کافر کہتے تھے جس طرح ایک شاعر ہوتا ہے اس کے کلام کی شہرت ہوتی ہے، پھر ایک نہ ایک دن حوادث زمانہ کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی شہرت ختم ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر ان کی شہرت ہوتی ہے اور شہرت کو کبھی دوام نہیں ہوتا. یقیناً دنیا کی شہرت عارضی ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کو دائمی عزت نصیب ہوتی ہے. تو انہوں نے دنیا دار کی طرح حضور کو سمجھا اور کئی عارضی شہرتیں ہیں. ام یقولون شاعر، یا وہ کہتے ہیں یہ شاعر ہیں. نتربص بہ ریب المنون، ہمیں تو حوادث زمانہ کا انتظار ہے، کب یہ دنیا سے جاتے ہیں اور ان کی تحریک ختم ہو جائے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، تربصوا، تم انتظار کرتے رہو، اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے وہ دائمی ہے. کیونکہ نبیوں کی عزت پر کبھی فرق نہیں آتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اللہ تعالیٰ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے گزرنے والے لمحے سے افضل و اعلیٰ ہے. ہر لمحے آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں. فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، بس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. تمہارا انجام مجھے معلوم ہے کہ تباہی و بربادی ہے، تو دیکھ لو کہ یہ تباہی و بربادی کب آتی ہے اور یہ مہلت کب ختم ہوتی ہے. ان قریب تم اس کا انجام دیکھ لو گے کہ جو تم برائیاں کر رہے ہو. ام تأمرہم احلامہم بہذا، یا ان کی عقلیں، احلام عقلیں، سوچ، یا ان کی عقلیں اس بری بات کا حکم دیتی ہیں. یعنی انہوں نے اس چیز کو اپنی عقل پر تولنے کی کوشش کی اور عقل کو ناکامی ہو گئی. کیا یہ مسئلہ ہے؟ ام ہم قوم طاغون، یا وہ سرکش لوگ ہیں کہ عقل کہتی ہے کہ یہ سچے نبی ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتے. یہ مختلف چیزیں اس لیے بیان کی گئیں کہ کچھ لوگ عقل سے پیدل تھے اور کچھ لوگوں کی عقلیں اور ضمیر اس چیز کو تسلیم کرتا تھا مگر پھر بھی وہ نہیں مانتے تھے. کچھ لوگ شاعر کہتے، کچھ لوگ کاہن کہتے. تو مختلف کافروں کی مختلف بولیاں تھیں. ام یقولون تقولہ، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود اپنی طرف سے اسے بنا لیا. بل لا یؤمنون، بلکہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر وہ سچے ہیں تو اس قرآن جیسی ایک بات، ایک آیت تو لے کر آئے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن حضور نے خود بنایا ہے، ان کانوا صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم سارے مل کر قرآن جیسی ایک آیت بنا کے دکھاؤ. جب تم نہیں بنا سکتے تو پھر مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ام خلقوا من غیر شیء،
کیا اللہ کے علاوہ کسی اور نے انہیں پیدا کیا؟ یہ نطفے سے بنے ہیں، کیا نطفے کے علاوہ کسی اور چیز سے بنائے گئے ہیں؟ کس بات پر غرور ہے انہیں؟ ام هم الخالقون، یا وہ خود اپنے خالق ہیں، خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے آسمان و زمین کو بنایا ہے؟ کس بات پر انہیں غرور ہے؟ بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہو، اب اس کے مالک ایسے ہو گئے ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے چھین لیا ہو؟ کس بات کا غرور ہے؟ جب یہ بے بس ہیں تو اللہ کے غضب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ام هم المسیطرون، یا وہ حاکم اعلیٰ ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر اختیار رکھتے ہیں؟ یعنی غرور و تکبر کی مذمت ہے۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے جبکہ اس کے قابو میں کوئی چیز نہیں؟ وہ زندگی چاہتا ہے لیکن موت جب آئے گی تو وہ موت سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ تندرستی چاہتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ بیماری کو نازل کرے تو وہ بیماری کو روک نہیں سکتا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا کیوں نہیں؟ ام لہم سلم، یا ان کے پاس سیڑھی ہے، سلم کے معنی سیڑھی، زینہ، یستمعون فیہ، جس میں چڑھ کر وہ آسمانوں کا کلام سنتے ہیں، پھر وہاں سے غیب کی باتیں لے کر آتے ہیں، اور پھر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، اگر قیامت ہوئی تب بھی ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ تو کہاں سے ان کے پاس یہ سند کیا ہے؟ کہاں سے انہوں نے سن لیا؟ کیوں ایسی من گھڑت باتیں وہ کہتے ہیں؟ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو ان کا سننے والا کوئی روشن سند لائے۔ تو یہ ساری باتیں فضول ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ اول تو ہم قیامت کے دن اٹھیں گے نہیں، اگر اٹھے اور قیامت واقعی سچی ہے تو جس طرح دنیا میں ہمیں مال ملا ہے، دنیا میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تو کل بروز قیامت بھی جنت ہمارے لیے ہے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، یا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، کیونکہ یہ بیٹے کو پسند کرتے ہیں، اور انہوں نے جو بت بنائے لات، عزا، منات، سب مؤنث نام ہیں، اور یہ بت عورتوں کی شکل میں ہوتے تھے، اور مشرکین ان بتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے۔ فرمایا ام تسألہم اجرا، کیا اے محبوب آپ نے ان سے کوئی اجرت مانگی ہے کہ تم اسلام لے آؤ گے تو پھر تم مجھے اتنا انعام دینا اور ماہانہ مجھے اتنا خرچہ دینا؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ اس کی وجہ سے وہ تاوان اور جرمانے کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ اسلام کیا اس لیے نہیں لاتے کہ اسلام لائیں گے تو پھر اسلام لانے کی وجہ سے حضور کو ماہوار دینا ہوگا؟ ایسی بات تو نہیں۔ تو یہ سوال کے انداز میں سمجھایا گیا، ہر سوال کے جواب میں یہی ہے، مثلا اس سوال کے جواب میں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ جب ایسی کوئی بات نہیں تو اسلام لانے میں تمہارا بھلا ہے، تم لاتے کیوں نہیں ہو؟ نیکی کرنے میں تمہارا بھلا ہے، اگر زکوٰۃ میں تم 2.5% بھی دیتے ہو تو قرآن و حدیث کے مطابق 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں 10 عطا فرماتا ہے۔ آفات و بلیات سے تم بچتے ہو، ذہنی اور قلبی سکون تمہیں ملتا ہے، دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے، پھر بھی دین سے دوری کیوں ہے؟ ام عندهم الغیب، کیا ان کافروں کے پاس غیب ہے؟ فہم یکتبون، کہ وہ حکم لگاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ گناہ کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں اٹھنا نہیں، اور اگر قیامت قائم ہوئی تو بھی ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ تمہیں کسی نے یہ بتایا ہے یا خود ہی تم نے جان لیا ہے؟
کہ تم اپنی طرف سے ایسی باتیں کہتے ہو، تو جب تمہارے پاس غیب کا علم نہیں تو وحی الہی پر ایمان لاؤ کہ یقیناً اللہ رب العالمین اپنے نبیوں پر جو کچھ نازل فرماتا ہے وہ ہی سچ ہے اور وہی حق ہے۔ اس میں جو کچھ نزول ہے وہ تو یہ ہے کہ کافر جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ام یریدون کیدن، کیا وہ مکر و فریب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے فریب انہی پر پڑیں گے۔ یعنی جو مکر و فریب یہ اسلام کے لیے کر رہے ہیں، ان مکر و فریب کا نقصان خود انہی پر ہے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا اللہ کے علاوہ ان کا کوئی اور خدا ہے، الہ ہے، معبود ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاکی ہے اللہ تعالی کو، اللہ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو مشرکین کرتے ہیں، جن بتوں کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالی ان سے پاک ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، یہ کافر اکثر کہا کرتے کہ اگر ہم غلط ہیں تو پھر آسمان سے عذاب کا ٹکڑا آپ نازل کر دیں۔ فرمائیں یہ ایسے عقل کے اندھے ہیں اور ایسے یہ بے وقوف ہیں، ایسے یہ نادان ہیں، جب ان پر عذاب آنے لگے گا تو یہ عذاب کے وقت بھی یہی سمجھیں گے کہ یہ عذاب نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر وہ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھیں، یقولوا سحابا مرکوم، تو وہ کہیں گے یہ تو تہ بتہ بادل ہے، یہ تو موٹا بادل کا ایک ٹکڑا ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے اور یہ تو بارش برسائے گا۔ فذرہم، جب وہ گمراہی کی اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور مرض لا علاج ہو جائے تو پھر ایسے مریض کے متعلق فرمایا جا رہا ہے فذرہم، ان گناہوں کے مریضوں کو آپ چھوڑ دیجئے، حتی یہاں تک کہ یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، وہ اس دن کو پائیں گے جس دن وہ بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی جس دن وہ ہلاک ہو جائیں گے اور قیامت واقع ہوگی۔ ہر چیز کو فنا ہے جو دنیا کے اندر ہے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، اس قیامت کے دن ان کا کوئی مکر و فریب کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ظالموں کے لیے، گناہگاروں کے لیے اس کے علاوہ بھی کئی عذابات ہیں۔ موت کی تکالیف، قیامت کی ہولناکیاں، قبر کے مراحل اور قیامت کے میدان میں پسینوں میں ڈبکیاں کھانا اور دیگر تکالیف کے علاوہ جہنم میں ایسے کافروں کے لیے یا ایسے گناہگاروں کے لیے جن سے اللہ ناراض ہے، جہنم میں کئی قسم کے عذاب ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، انہیں اللہ کے عذاب کا صحیح معنوں میں علم نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اور آپ صبر کیجئے، آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا۔
یعنی یہ کافر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا جب ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، تو اس وقت تک یہ جو تکبر و غرور کی کیفیات میں ہیں وہ کرتے رہیں گے. جب وہ وقت آئے گا تو ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اس وقت کا انتظار کرو. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بس بے شک آپ ہماری نگرانی میں ہیں، آپ کی حفاظت ہم کر رہے ہیں. وَسَبِّحْ، اور آپ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں. حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوں، یعنی نیند سے بیدار ہوں، کسی مجلس سے کھڑے ہوں. مراد یہ کہ ہر وقت اللہ تعالی کا ذکر کریں، اس کی حمد کریں اور اس کی تسبیح بیان کریں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے کچھ حصوں میں آپ اللہ کی پاکی بیان کریں، عبادت کریں. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور تاروں کے چھپنے کے بعد. تاروں کے چھپنے کے بعد سے مراد یہ ہے صبح صادق کا وقت، سحری کا وقت ہے. جیسے جیسے روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے اور سحری کے وقت کے بعد صبح صادق کا وقت ہے. یوں سمجھیے کہ فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ قبل یہ وہ وقت ہے کہ جس میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا. تو جو شخص تہجد پڑھنے کا عادی ہے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 سنتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی رات کے 2 حصے فرماتے اور کبھی رات کے 3 حصے فرماتے. جب آپ رات کے 3 حصے فرماتے تو آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا، آپ کا انداز یہ ہوتا کہ رات کی ابتدا میں آپ آرام فرما لیتے اور پھر اٹھ کر آپ تہجد اور رب العالمین کی عبادت میں وقت کو گزارتے اور پھر رات کے آخری حصے میں آپ پھر آرام فرماتے. پھر فجر کے لیے آپ دوبارہ اٹھتے. اور دوسرا تہجد کا طریقہ یہ ہے، عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ رات کے 2 حصے کرتے. رات کے ابتدائی حصے میں آپ آرام فرماتے اور آدھی رات جب گزر جاتی تو آپ بیدار ہو جاتے اور پھر اللہ کی یاد میں مشغول رہتے یہاں تک کہ فجر کی نماز آپ ادا فرماتے. اے مالک و مولا، ہمیں بھی ایسی توفیق و سعادت عطا فرما. تیری عبادت کی لذت اور سجدوں کی تڑپ ہم سب کو عطا فرما.